زندگی سے. ہر ایول ڈریم کو اپنی زندگی سے کینسل کریں. اگر آپ مسلسل ایول ڈریمز دیکھ رہے ہیں ان کو آپ اتھارٹی کے ساتھ کینسل کریں. کیونکہ جب آپ ڈریمز دیکھتے ہیں اسپرٹ ریلم میں تو آپ پہ 100% وہ فزیکل ریلم میں وہ چیزیں افیکٹ کرتی ہیں. آپ نے ڈریم دیکھا ہے, آپ نے کوئی ایول ڈریم دیکھا ہے, اگر آپ فوراً اس ایول ڈریم کے لیے اتھارٹی میں نہیں آتے, فاسٹنگ اینڈ پریئر میں نہیں جاتے, آپ اپنے دعائیا پلیس پر نہیں آتے, آپ اس کو اگنور کر دیتے ہیں ڈریمز کو, ایول ڈریمز کو, تو آپ اس سے مغلوب ہو جائیں گے. آپ کے ساتھ اسپرٹ ریلم میں جب وہ چیز نے اٹیک کیا ہے, آپ کو ایول ڈریم آیا ہے, تو آپ فزیکل ریلم میں اس سے مغلوب ہو جائیں گے. آپ کو فوراً جیسے ہی آپ نے کوئی بھی ڈریم آپ کے پاس آپ کو آیا ہے تو اس کے لیے اتھارٹی میں کھڑے ہو جائیں, اس ڈریم کو کینسل کریں. فزیکل ریلم میں دعائیا پہاڑ پر جائیں, دعائیا پلیس پر آئیں, دعائیا آلٹر پر آئیں, اپنے مذبح پر آئیں اور اتھارٹی میں آئیں, اور اس کے لیے پروفیٹک ورڈز خدا کے کلام بولیں کہ میرے اوپر کوئی کسی قسم کی ایول اسپرٹ, کوئی بھی ایول ڈریم کوئی کام نہیں کر سکتا, بیکاز I am a child of God. So اگر آپ اپنے ایول ڈریمز کو رکھنے دے دیں گے, اسپیس دے دیں گے, آپ پہ حاوی ہوتے چلے جائے گا, اوور رول ہوتا چلا جائے گا سیٹن, اس کی اسپرٹس. اپنے اختیار کو استعمال کریں اور اپنی گناہ آلودہ خواہشات ہیں ان کو جھکا دیں, ان کو سبڈیو کر دیں. اپنے یسوع مسیح کے نام میں اپنی اتھارٹی کو ایکسرسائز کریں. ایکسرسائز یور اتھارٹی. آمین. ایکسرسائز یور اتھارٹی. مسیح یسوع میں آپ کے پاس بہت کچھ ہے, پر ہمیں نالج نہیں ہے, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے, ہمیں کسی نے بتایا ہی نہیں ہے, اس لیے ہم ہمیشہ سارے ہمارے جھکے ہوتے ہیں, کہیں بھی جائیں گے ہم ہر چیز سے محروم نظر آئیں گے. لیکن آج کے بعد ایمانداروں, خدا کے لوگوں, پیپل آف گاڈ, کرسچن لوگوں, سمجھیے اس بات کو, اپنی اتھارٹی کو سمجھیں. ایماندار با اختیار ہے, ایماندار با اختیار ہے. اگر آپ مسیح میں ہیں, اگر آپ مسیح میں ہیں تو آپ با اختیار ہیں. You have authority, you are authorized. مرکز کی انجیل 16 باب 17 اور 18 آیت. مرکز کی انجیل اس کا 16 باب, یہ میری بڑی فیورٹ آیت ہے. 16 باب اس کی 17 آیت, 17 اور 18 دونوں ہی پڑھتے ہیں. چلے میں پڑھ دیتی ہوں. اور ایمان لانے والوں کے درمیان یہ معجزے ہوں گے, وہ میرے نام سے بدروحوں کو نکالیں گے, نئی نئی زبانیں بولیں گے, سانپوں کو اٹھا لیں گے, اور اگر کوئی ہلاک کرنے والی چیز پیئیں گے تو انہیں کچھ ضرر نہیں پہنچے گا. وہ بیماروں پر ہاتھ رکھیں گے تو اچھے ہو جائیں گے. بھائی بلیورز کی اتھارٹی ہے. If you are believer, یعنی کہ اگر آپ جیسس کرائسٹ پر بلیو کرتے ہیں, ایمان رکھتے ہیں, تو آپ کے پاس یہ اتھارٹیز ہیں. آپ ایمان لانے والوں کے درمیان کیا لکھا ہے؟ معجزے ہوں گے. میریکل کیا ہوتا ہے؟ سپر نیچرل کام. جو نیچرل نیچر ہے اس کے اپوزٹ کام ہونا. سپر نیچر سے ابو دا نیچر. سو ایسے کام جو شاید, یعنی کہ پانی پر چلنا, یہ نیچر کے خلاف ہے.
سو یہ سپر نیچرل کام آپ کے یسوع مسیح نے کیے، اور سیم اتھارٹی سیم یسوع مسیح میں یہ برکتیں ہمارے پاس ہیں، یہ اتھارٹی ہمارے پاس ہے۔ آپ سب سن رہے ہیں؟ کیا میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ کوئی رسپانس نہیں آ رہا؟ جی جی جی، آپ بیچ میں مائک آن کر کے مجھے رسپانس دے سکتے ہیں تاکہ مجھے پتا چلے کہ صرف میں کلیاں آپ پہ ہی نہیں گلا کری جا رہی، کوئی سن بھی رہا ہے۔ جی جی آمین آمین۔ سو ایماندار جو یسوع مسیح میں آ جاتا ہے اس کے لیے لکھا ہے ایمانداروں کے درمیان معجزے ہوں گے۔ پھر آج ایمان والو آج معجزے کہاں ہیں؟ آج پھر آپ کے بدروئے تابع کیوں نہیں ہے؟ ہم سمجھتے ہیں صرف یہ پادریوں کا ہی کام ہے، یہ صرف جو مبشر ہیں ان کا ہی کام ہے۔ وہ لکھا ہے ایمان لانے والوں کے درمیان معجزے ہوں گے۔ کیا لکھا ہے؟ پادریوں کے درمیان معجزے ہوں گے، ایونجلسٹ کے درمیان معجزے ہوں گے، یا پھر استادوں کے درمیان معجزے ہوں گے، رسولوں کے درمیان نو، لکھا ہے ایمان لانے والوں کے درمیان معجزے ہوں گے، وہ میرے نام سے بدروحوں کو نکالیں گے، نئی نئی زبانیں بولیں گے، سانپوں کو اٹھائیں گے، ہلاک کرنے والی چیز پیئیں گے تو کچھ ضرر نہ پہنچے گا۔ یہ آپ کے لیے پرومس ہے مسیح یسوع میں، یہ آپ کی برکت ہے، آپ کو اتھارٹی دی گئی ہے ایماندار کے لیے، یہ اختیار ہے۔ وہ بری روحوں پر اختیار رکھیں گے، ان کو اختیار دیا گیا کہ وہ نئی نئی زبانیں بولیں۔ یہ اختیار ہر ایماندار کے پاس ہے۔ سو شیطان کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے بھاگ جائے گا۔ ہر بیماری کو کاٹیں، ہر برائی کو کاٹیں، کینسل کریں اپنی زندگی سے اور فتح پا جائیں یسوع کے نام میں۔ شیطان کے ہر کام کو روک دیں جو آپ کی زندگی کے خلاف وہ کر رہا ہے، ہر اس کی ایکٹیویٹی جو آپ کی لائف کے خلاف ہے اس کو بائنڈ کریں، اس کو کینسل کریں۔ آپ کے پاس اتھارٹی ہے۔ یسوع مسیح نے چرچ کو کہا ہے کہ آپ جو کچھ باندھو گے وہ باندھ جائے گا، جو کچھ آپ زمین پر اس کو کھولو گے وہ کھل جائے گا۔ اور اس کا ریجنل ترجمہ ہے وہ یہ ہے کہ جو کچھ تم زمین پر بولو گے، کہو گے، باندھو گے وہ پہلے آسمان پر ہوگا۔ سو بلیو کرے کہ آپ کی رسائی آسمان تک ممکن ہے یسوع مسیح کے وسیلہ سے۔ So come into Christ and exercise your authority۔ اس اتھارٹی کو لے لیں یسوع مسیح کے وسیلہ سے۔ اس نے دی ہے آپ کو، ڈائریکٹلی آپ کو اتھارٹی دی ہے کہ آپ شیطان سے مت ڈریں، اس کی ایکٹیویٹیز کو جیم کریں اپنی لائف کے خلاف اور ڈرے مت۔ ہر اس میں یسوع مسیح نے اناجیل میں جو ورڈز آپ دیکھ لیں ہر جگہ پہ ایوری ویئر، ڈرو مت ڈرو مت ڈرو مت، 366 ٹائم یہ مینشن ہے بائبل میں، ڈرو مت۔ ہر دن کے لیے پرومس ہے آپ کے لیے، ڈرو مت، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ سو اتھارٹی یسوع مسیح آپ کے ساتھ ہے۔ تو یہ اتھارٹی آپ ریسٹور کیسے کر سکتے ہیں اپنی زندگی میں؟ یہ ڈرین بھی ہوتی ہے، جیسے فرسٹ سن جب ایڈم کو بااختیار کیا گیا، سن کے وسیلہ سے وہ ڈرین ہو گئی، لاس ہو گئی، بٹ یسوع مسیح میں وہ ریسٹور ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی جب ہم زندگی میں بلیور ہوتے ہوئے سن کرتے ہیں، کمزور ہو جاتے ہیں، مسٹیکس ہوتی ہیں، تو یہ ہماری زندگی سے ڈرین ہوتی ہے اتھارٹی۔ اس کو ریفل کرنے کے لیے اسٹے ان پریئر اینڈ فاسٹنگ، گو آن یور آلٹر، گو ان یور پریئر پلیس، وہاں پہ آپ ریفل ہوں گے اتھارٹی میں۔ ایویں نہ کدی خالی نعرے مار دے رہنا بغیر دعا تو۔
کہ مجھے تو اتھارٹی مل گئی ہے، اس کا یوز ٹھیک اور بر وقت کرے۔ اعمال 19 باب اور اس کی 13ویں آیت سے، مگر بعض یہودیوں نے جو جھاڑ پھونک کرتے تھے یہ اختیار کیا کہ جن میں بری روحیں ہوں ان پر خدا یسوع کا نام یہ کہہ کر پھونکیں کہ جس یسوع کی پولس منادی کرتا ہے میں تم کو اسی کی قسم دیتا ہوں۔ اور سکوا یہودی سردار کاہن کے 7 بیٹے ایسا ہی کیا کرتے تھے۔ بری روحوں نے جواب میں ان سے کہا کہ یسوع کو تو میں جانتی ہوں اور پولس سے بھی واقف ہوں، مگر تم کون ہو؟ اور وہ شخص جس پر بری روح تھی کود کر ان پر جا پڑا اور دونوں پر غالب آ کر ایسی زیادتی کی کہ وہ ننگے اور زخمی ہو کر اس گھر سے نکل بھاگے۔ آمین آمین آمین۔ آمین آمین۔ جی، اس میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کو ریسٹور ہونے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو جانے کہ بغیر یسوع مسیح کے، بغیر دعا میں بیٹھے، بغیر اپنی شناخت کیے ہوئے کہ اگر آپ نے یسوع مسیح کو قبول نہیں کیا تو آپ یہ کہیں کہ میں نے تو کلام میں پڑھا تھا کہ میں بھی جو ہے وہ بول سکتا ہوں بدروح کو۔ تو آپ یہاں پہ حالت چیک کریں کہ جو ایماندار ہے اور یسوع مسیح میں ہے اور دعائیا شخص ہے، اس کی اسپرٹ ریلم میں ایک پہچان ہوتی ہے۔ سو نمبر بات 2 ہے کہ اپنی شناخت جاننے، اپنے اختیار کو جاننا ہے۔ پہلی بات میں نے آپ کو بتائی ہے کہ ایماندار ایک بااختیار شخص ہے۔ نمبر 2 ہے کہ اپنی اس شناخت کو، اختیار کو آپ نے جاننا ہے، اس کو ریئلائز کرنا ہے کہ آپ مسیح میں کون ہیں، نہیں تو بدروح آپ کو اٹھ کے بتائے گی کہ آپ کون ہیں۔ سو ہم نے یہ واقعہ پڑھا ہے کہ سکوا کے 7 بیٹے تھے۔ سکوا یہودی سردار کاہن تھا، انہوں نے ایسی شاید سارا پیو سردار کاہن ہے تے اسی بھی با اختیار ہے، بٹ نو، اگر آپ کا باپ یا آپ کی ماں دعا کرتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بغیر دعا یا آپ بغیر یسوع مسیح کے ہی یا بغیر آپ کی زندگی وداؤٹ یسوع ہے، کبھی کلام نہیں پڑھا اور آپ اٹھ کے تو بدروح والے بندے پہ ہاتھ رکھ دیں۔ یہ مت غلطی کبھی کریے گا، آپ کو بھگتنی پڑے گی۔ پھر وہ حال لکھا ہے، آپ دیکھیں کہ وہ شخص بری روح جس میں تھی وہ ان پر کود پڑا اور غالب آ کر ایسی زیادتی کی کہ وہ ننگے اور زخمی ہو کر اس گھر سے نکلے۔ لیکن اگر آپ اوپر 11ویں آیت میں دیکھیں تو خدا پولس کے ہاتھوں اپنے خاص معجزے دکھاتا تھا، یہاں تک کہ رومال اور پٹکے اس کے بدن سے چھوا کر بیماروں پر ڈالے جاتے تھے اور ان کی بیماریاں جاتی رہتی تھی اور بری روحیں ان میں سے نکل جاتی تھی۔ یہ ہے خدا کے لوگوں، بلیورز کی اتھارٹی۔ اس کے بدن سے ہی لوگ چھوا لیتے تھے رومال اور وہاں سے شفا مل جاتی تھی۔ واٹ اتھارٹی! وہ کہتی ہیں کہ ہم یسوع کو بھی جانتی ہیں، ہم پولس رسول سے بھی واقف ہیں۔ When you are in Christ، جب آپ یسوع مسیح میں ہوتے ہیں تو آپ کی پہچان ہوتی ہے یہ اسپرٹ ریلم میں۔ آپ جو تاریکی کی قوتیں ہیں، حکومت والے ہیں، اور یہ فضا میں جو ان کی ہیرارکی ہے، ہوا کی عملداری کے ساری اس حکومت میں آپ کا نام جانا جاتا ہے۔ ان کو پتہ ہے کہ اس بلیور کے پاس اتھارٹی ہے، یہ دعائیا شخص ہے، یہ یسوع مسیح میں چھپا ہوا ہے، وہ آپ کو دیکھ ہی نہیں سکتے۔ اور یہ بھی آپ کو ایک آج میں بات بتا دوں کہ دشمن کو، بدروحوں کو ہم کس طرح کے دکھائی دیتے ہیں جب ہم یسوع مسیح میں ہوتے ہیں، ہم روح القدس میں ہوتے ہیں، ہم فائر دکھتے ہیں، ہم ان کو آگ کے گولے دکھائی دیتے ہیں۔ ہم اس طرح سے باڈیلی ہم ان کو جسمانی طور پر نظر نہیں آتے، وہ ہمیں دیکھ ہی نہیں سکتی۔ لیکن کس کو؟ جو کرائسٹ میں ہے،
جو یسوع مسیح میں ہے, جو اپنی شناخت جانتے ہیں, اور اپنی شناخت کو جانیے, اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کیجئے. Who are you؟ آپ کو اسپرٹ ریلم میں جانا جاتا ہے, آپ کی اتھارٹی کو ریکوگنائز کیا جاتا ہے. یسوع مسیح کی اتھارٹی کو اسپرٹ ریلم میں, اسپرٹ ساری ہوا کی عملداری کی حکومت کی جو ساری فضا میں, اس سارے ہیرارکی میں جانا جاتا ہے. ہم یسوع کو بھی جانتی ہیں, ہم پولس رسول کو بھی, اس کے لوگوں کو بھی, یسوع مسیح کے شاگردوں کو بھی وہ جانتی ہیں. بٹ who are you؟ اگر آپ یسوع مسیح کے اختیار کے بنا کسی پہ ہاتھ رکھ دیں گے تو آپ کو بیڈ جو ہے وہ ریزلٹس آئیں گے. سو اپنی شناخت یسوع مسیح میں جانیے, آپ کون ہیں, اور اپنی شناخت جان کر پھر اپنے اختیار کو استعمال کریں. اس کے بعد جب آپ اختیار کو استعمال کریں گے تو گواہیاں جاری ہوں گی. آپ حیران ہو جائیں گے کہ خدا کی قدرت آپ کے وسیلہ سے کام کر رہی ہے, میریکلز ہو رہے ہیں, لوگ غیر زبانیں بول رہے ہیں آپ کے تھرو. آپ ہاتھ رکھتے ہیں تو بدروہیں بھاگ رہی ہیں, بیماریاں جا رہی ہیں. یہ سب کچھ کب ہوگا؟ when you are in Christ. آپ کا اختیار یسوع مسیح میں استعمال ہوتا ہے, یسوع مسیح کے بدولت, اور بغیر مسیح کے آپ کا اختیار یوز لیس ہے. آپ بدروہیں آپ کو جانتی ہیں, آپ کے نام سے واقف ہیں, کن کے؟ جو جیسس کرائسٹ میں ہیں. دنیا نو نہیں جان دیا, دنیا نو صرف اتو تک جاننی ہے کہ انہوں نے پوزیس کر لیں, ان کی لائف میں آ جائیں, ان کے بدن کو وہ کنٹرول کر سکتی ہیں. سو یسوع مسیح میں آ جائیں. میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں, پرانے عہد نامہ میں ایلیا اپنی شناخت کو جانتا تھا, وہ اپنی بلاہٹ سے واقف تھا. اپنی بلاہٹ سے واقف ہوئیے. وہ کانفیڈنٹ تھا اپنے آپ میں, وہ جانتا تھا کہ خدا نے مجھے بلایا ہے. یہ میں حوالہ تو نہیں, اب جلدی سے ہم آگے بڑھتے ہیں, حوالہ تو نہیں پڑھاؤں گی. دوسرا سلاطین پہلا باب اور اس کی 10ویں آیت, وہ کہتا ہے اگر میں خدا کا بندہ ہوں تو آسمان آسمان سے آگ آئے. جب بادشاہ نے اپنے کیپٹنز کو, اپنی آرمی کو بھیجا, 4 کو 8 کو ایک دفعہ بھیجا, پھر بھیجا, اور ہر دفعہ اس کو قتل کرنے کے لیے, اس کو مارنے کے لیے. جب پہلی دفعہ بھیجا اس نے کہا اگر میں خدا کا بندہ ہوں تو آگ آئے, تو اور وہ سارے کے سارے جل کر بھسم ہو گئے. اینڈ سیکنڈ ٹائم اگین آگ آئی. سو وہ اپنی اتھارٹی سے واقف تھا. اگر میں خدا کا بندہ ہوں, وہ آسمان سے آگ نازل کرا. مینی ٹائمز اس نے پریئر کی, اس نے کہا, اور وہ اس کے لیے ہوگا, بیکاز وہ اپنے آپ کو جانتا تھا کہ میں خدا میں کیا ہوں, میری اتھارٹی کیا ہے, میں کالڈ ون ہوں, میں انوائنٹڈ ون ہوں, میں سلیکٹڈ ہوں, میں پروفٹ ہوں, میں نبی ہوں, میں خدا کی طرف سے آیا ہوں, میں بھیجا گیا ہوں. اپنے آپ کو جانیے, اپنی شناخت کیجیے کہ آپ مسیح میں, آپ کی اتھارٹی کیا ہے. اور موسیٰ کو دیکھتے ہم, اس کی اتھارٹی کو لوگوں نے چیلنج کر دیا. اس نے کہا کہ خدا ہی پھر ثابت کرے گا. گنتی 16 باب اور اس کی 29 آیت, یہ بھی حوالہ آپ پڑھ سکتے ہیں. اس نے کہا خدا ہی ثابت کرے گا کہ کس کو خدا نے بلایا, آپ کو یا مجھے. اور اس کو پتا تھا کہ خدا نے کہا تھا میں جو ہوں سو ہوں, میں تجھے بھیجتا ہوں. اس کو پتا تھا کہ مجھے خدا یہوہ نے مجھے بھیجا ہے, میں خدا کی طرف سے کالڈ ون ہوں. سو موسیٰ بھی اپنی شناخت کو آئیڈینٹیفائی کرتا ہے, وہ جانتا ہے, اس کو بڑا کلیئر تھا اپنی آئیڈینٹیفیکیشن. وہ اپنی کالنگ میں کانفیڈنٹ تھا. He knew. سو اگر ایلیا جانتا ہے, موسیٰ جانتا ہے, پولس رسول جانتا ہے کہ who I am, تو یسوع مسیح میں ہمیں بھی پتا ہونا چاہیے کہ who I am. اپنی شناخت کیجیے, اپنے آپ کو پہچانیے. آج جانیے کہ آپ مسیح میں کیا ہیں. آپ آتھورائز ہیں, اگرچہ
آپ بلیور ہیں. میں نے کہا شرط یہ ہے کہ اگر آپ یسوع مسیح میں ہیں, آپ یسوع مسیح میں بلیو کرتے ہیں. اینڈ تھرڈلی بات, آپ خدا کے ایمبیسیڈر ہیں. پہلی بات میں نے آپ کو بتایا کہ ایماندار جو ہے وہ با اختیار ہے. دوسری بات, اپنی شناخت اور اختیار کو آپ نے جاننا ہے. اور تھرڈلی بات کہ ہم خدا کے ایمبیسیڈر ہیں. ہم خدا کے ایلچی ہیں, ایمبیسیڈر آف گاڈ. جب آپ یسوع مسیح میں ہیں تو آپ بہت کچھ ہے, سب کچھ کر سکتے ہیں. اپنے اختیار کو جانیں. مسیح یسوع سے باہر آپ کچھ بھی نہیں ہیں. جب آپ یسوع مسیح سے باہر ہوتے ہیں تو آپ پر شیطان کا اختیار ہوتا ہے. اس کو بات کو انڈرسٹینڈ کیجئے. وہ آپ کو خوفزدہ کر سکتا ہے, آپ کو مسائل میں ڈال سکتا ہے, پوزیس کر سکتا ہے. لیکن اگر آپ یسوع مسیح میں ہیں تو آپ شیطان کے اوپر اختیار رکھتے ہیں. سو اسی لیے many people under the control of Satan, because وہ یسوع مسیح کو نہیں جانتے. میں کرسچن پیپل کی بات کر رہی ہوں, میں مسیح لوگوں کی بات کر رہی ہوں. یسوع مسیح کہلاتے ہوئے, مسیحی کہلاتے ہوئے وہ انڈر دا کنٹرول آف سیٹن ہے, کیونکہ اپنے اختیار سے واقف نہیں ہے, یسوع مسیح کے اختیار سے واقف نہیں ہے. سو اگر آپ کمزور ہیں یسوع مسیح میں بلیو کرنے میں تو شیطان آپ کو خوف زدہ کر سکتا ہے اور آپ کے اوپر اختیار رکھ سکتا ہے. پھر وہ آپ پر اختیار کر سکتا ہے, وہ آپ کو باندھ سکتا ہے, وہ آپ کو بائنڈ کر سکتا ہے, آپ اس کے کنٹرول میں آ سکتے ہیں, آپ بیماریوں کا شکار ہو سکتے ہیں. اور پرسسٹنٹ پھر آپ کی لائف میں نو ڈاؤٹ بیماری آ سکتی ہے, کمزوری آ سکتی ہے, مسائل آ سکتے ہیں, حالات ایسے ڈسٹرب ہو سکتے ہیں, بٹ وہ کانسٹنٹ نہیں رہ سکتے, کنسسٹنسی نہیں رہتی ان کے اندر, پرسسٹنٹ نہیں ہماری لائف میں رہتے. کیونکہ جب ہم اپنی اتھارٹی ان کے خلاف یوز کرتے ہیں تو وہ بھاگ جاتے ہیں, وہ سیٹن بھاگ جاتا ہے, اپنا اڈا اٹھا لیتا ہے وہاں سے. آمین آمین آمین. یس. دوسرا کرنتھیوں 5:20 وہاں لکھا ہے ہم مسیح کے ایلچی ہیں. We are ambassador of God. We are ambassador of God. ہم مسیح میں خدا کے بھیجے ہوئے ایمبیسیڈر ہیں, ایلچی ہیں. اور نہ صرف ہم ایمبیسیڈر ہیں, افسیوں 1:18 میں پڑھیں ہم یسوع کے ہم میراث ہیں. یہ حوالہ میں ضرور پڑھانا چاہوں گی. آپ کی شناخت کیا ہے مسیح میں, آپ کا لیول کیا ہے مسیح میں, آپ کا رینک کیا ہے مسیح یسوع میں. کاش آج آپ کی آنکھیں کھل جائیں. یہ میرے ساتھ نکالیے افسیوں, پولس رسول کا افسیوں کے نام خط, اس کا 1 باب اور اس کی 98 آیت. کلام میں لکھا ہے جی, یہ پولس رسول کی دعا ہے ہمارے لیے, اس افسس کی کلیسیا کے لیے تھے اور آج ہمارے لیے ہے. سو پڑھیے پلیز. کلام میں لکھا ہے اور تمہارے دل کی آنکھیں روشن ہو جائیں تاکہ تم کو معلوم ہو کہ اس کے بلانے سے کیسی کچھ امید ہے اور اس کی میراث کے جلال اور اس کی میراث کے جلال کی دولت مقدسوں میں کیسی کچھ ہے. یس. اور ہم ایمان لانے والوں کے لیے اس کی بڑی قدرت کیا ہی بے حد ہے, اس کی بڑی قوت کی تاثیر کے موافق جو اس نے مسیح میں کی, جب اسے مردوں میں سے جلا کر اپنی دہنی طرف آسمانی مقاموں پر بٹھایا. آمین. یس. اور ہر طرح کی حکومت اور اختیار اور قدرت اور ریاست اور ہر ایک نام سے بہت بلند کیا جو نہ صرف اس جہان میں بلکہ آنے والے جہان میں بھی لیا جائے گا, اور سب کچھ اس کے پاؤں تلے کر دیا
اور اس کو سب چیزوں کا سردار بنا کر کلیسیا کو دے دیا۔ یہ اس کا بدن ہے اور اسی کی معموری جو ہر طرح سے سب کا معمول کرنے والا۔ آمین۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ، پریز گاڈ۔ یہ ورسز تو سیدھا سیدھا آپ کو کیسے تھرائز کر رہی ہیں، سب کچھ آپ کے پاؤں تلے کر دیا، اس کلیسیا کو دے دیا۔ آمین۔ تو کلیسیا کون ہے؟ پاک لوگوں کی جماعت، ایمانداروں کی جماعت۔ اور ہم کہتے رہیں کہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم یسوع مسیح کے ہم میراث ہیں، جو مقام جیسس کرائسٹ کا ہے خدا باپ کے حضور، ہمارا بھی سیم ہے۔ ہم یسوع مسیح میں ہم میراث ہیں، یعنی کہ جو میراث ہوتی ہے کہ جو کچھ یسوع کا ہے وہ کچھ ہمارا ہے، جو اتھارٹی جیسس کرائسٹ کی ہے وہ ہماری ہے، جو لیول خدا باپ کے نزدیک یسوع کا ہے وہ ہمارا ہے، سیم۔ افسیوں 2:6 میں ہمیں یسوع مسیح میں شامل کر کے اس کے ساتھ جلایا بھی اور آسمانی مقاموں پر بھی بٹھایا۔ We are a same rank, we have a same rank, same اختیار، same تخت کے ساتھ، اس کے تخت کے ساتھ ہمارے بھی تخت لگائے گئے، ہمیں بھی وہ مقام دیا گیا ہے۔ But in Christ, in Christ یسوع مسیح میں یہ لیولز ہیں، یسوع مسیح میں یہ اتھارٹی ہے۔ اور کلام لکھا اور ہر طرح کی حکومت اور اختیار اور قدرت اور ریاست اور ہر ایک نام سے بہت بلند کیا، جو نہ صرف اس جہان میں بلکہ آنے والے جہان میں بھی لیا جائے گا، اور سب کچھ اس کے پاؤں تلے کر دیا، اس کو سب چیزوں کا سردار بنا کر کلیسیا کو دے دیا۔ سو جو کچھ جیسس کرائسٹ کا ہے وہ ہمارا ہے میراث میں۔ This is your level, this is your rank, this is your authority. People of God, understand کیجئے اپنی اتھارٹی کو۔ ایک آخری حوالے کے ساتھ اس کو کلوزنگ کی طرف لے کے جاؤں گی۔ زبور 149، زبور 149۔ میں ویٹ نہیں کروں گی کہ آپ میں سے کوئی پڑھے، میں اس کو جلدی سے پڑھ دیتی ہوں تاکہ ہم کلوزنگ کی طرف جا رہے ہیں، کیونکہ ہم نے دعا بھی کرنی ہے پھر۔ تھینک یو جیسس، تھینک یو لارڈ، تھینک یو فار یور اتھارٹی، تھینک یو فار یور ونڈرفل اپرچونٹی، پریز یو جیسس، پریز یو جیسس۔ جی، اس کی 5ویں آیت سے 149 زبور اور اس کی 5ویں آیت، مقدس لوگ جلال پر فخر کریں، جو جلال ان کو ملا ہے، مقدس لوگوں ان پر اس پر فخر کیجئے۔ خدا کا جلال، مسیح کا جلال آپ کے پاس ہے، وہ اپنے بستروں پر خوشی سے نغمہ سرائی کرے۔ لیٹس سیلیبریٹ، لیٹس پریز ٹو دی گاڈ، کہ جو اتھارٹی مسیح یسوع میں آپ کو ملی ہے، سیلیبریٹ کیجئے، اس کو یوز کیجئے، اس کی ایکسرسائز کیجئے۔ ان کے منہ میں خدا کی تمجید اور ہاتھ میں 2 دھاری تلوار ہے۔ ورڈ آف گاڈ یوز کیجئے، یہ خدا کے کلام سے آپ نے یوٹیلائز کرنی ہے اتھارٹی، تاکہ قوموں سے انتقام لیں، امتوں کو سزا دیں، ان کے بادشاہوں کو زنجیروں سے جکڑیں، کس کے؟ سیٹن کے، اور ان کے سرداروں کو لوہے کی بیڑیاں پہنائیں، تاکہ ان کو وہ سزا دیں جو مرحوم ہے، اس کے سب مقدسوں کو یہ شرف حاصل ہے۔ صرف پادریوں کو؟ کیا لکھا یہاں پر؟ صرف پادریوں کو شرف حاصل ہے؟ صرف ایونجلسٹ کو؟ صرف نبیوں کو؟ صرف استادوں کو، رسولوں کو؟ ناٹ اٹ آل، اس کے سب مقدسوں کو۔ جو کوئی بھی اس پر ایمان لاتا ہے، اس کے درمیان یہ معجزے ہوں گے۔ اس کو اختیار دیا گیا، واٹ اے اتھارٹی! آپ کو تاریکی کے تمام حاکموں پر، شیطان پر، گناہ پر، برائی پر، بیماری پر، کمزوری پر، حالات پر، طوفانوں پر اختیار دیا گیا ہے۔ ان کو بولیے کہ یسوع مسیح کے نام سے اے طوفان تھم جا، اے بیماری میری زندگی سے تیری ساری جڑیں اکھڑ
لائف سے وہ کھٹ جائے اور شیطان کی ہر طرح کی پوزیشن وہ یسوع مسیح کے نام سے جاتی رہے ہمارے بدنوں سے، ہماری روحوں سے. You can use your authority. You can use the word of God. یسوع مسیح میں آپ یہ استعمال کر سکتے ہیں اپنی اتھارٹی. ایک واقعہ بیان کرنا چاہتی ہوں اور اسی کے ساتھ کلوز کرتی ہوں. ایک خادم بہت بڑے رائٹر بھی ہیں کچھ کتابوں کے، وہ بتاتے ہیں اپنی کتاب میں کہ ایک دفعہ جب فرسٹ ٹائم مجھے موقع ملا کہ میں فورن کنٹری میں جاؤں اور میں نے جہاز کا سفر کیا، تو اس میں جہاز نے ایک جگہ سٹے کر کے آگے پھر ہم نے اگلی فلائٹ لینی تھی اور آگے موو کرنا تھا. تو ہمیں ایک بورڈنگ پاس یا بورڈنگ کارڈ وغیرہ دیا جاتا ہے، تو اس میں وہ اس میں پیکیج ہوتا کہ اس کو آپ کر کے تو کہیں بھی آپ کھانا کھا سکیں، آپ اس کو یوز کریں. سو اس کو بورڈنگ کارڈ گیا بٹ اس کو استعمال کا نہیں پڑا. تو جب وہ اس نے کیا دوسری جگہ پہ، وہ 3 گھنٹے کا سفر تھا، وہاں جہاں یہ تھا، تو وہ بھوکا ہی بیٹھا رہا کیونکہ اس کے پاس پیسے نہیں تھے. ٹکٹ وغیرہ تو کروائی لیکن اس کے پاس پیسے نہیں تھے. کہا کہ اگر میں یہ یوز کر جاتا تو میرا ایکسٹرا دے گا. سو اس نے بابل کیا اور وہ بھوکا ہی رہا اور اس نے اپنے بورڈ پاس کو یوز نہیں کیا. بعد میں اس کو یاد ہوا، ایئر نے بتایا کہ بھائی صاحب آپ یہ جو آپ کو دیا گیا یوز کر سکتے تھے اور اس میں آپ کھانا کھا سکتے. بہت سی ہمارے یہاں ہیں جن کو جو اختیار دیا گیا ہے، ان کے پاس کارڈ مر ہے بٹ اس میں بیلنس بھی موجود، بٹ اس کو یوز پتہ ہی نہیں ہے. شاید اس کو اس کا کوڈ نہیں پتا نا. ان کو کوڈ جیسس کرائسٹ ہے. آپ کا پارٹ جیسس کرائسٹ. پریئر فاسٹنگ، گو پریئر اینڈ فاسٹ اینڈ ریڈ دی ورڈ آف گاڈ اور یوز یہ اس پاسورڈ جیسس کرائسٹ کو کین control on the satanic agendas, satanic theories. آپ ہر وہ چیز پر کر سکتے ہیں، آسان پر اوورول کر سکتے ہیں. پیار ہوئیے، یسوع میں آپ کو دیا گیا ہے، آپ پیار ہے. مسیح یسوع میں آپ سب کی سلام. یہ خدا کا کلام کی زندگی میں آج اتر. آمین. آمین.